ذیشان مکرمی صاحب خدمت میں آئیں اور اپنے بیان سے قلوب مومن کو منور فرمائیں۔ ایک بآواز بلند نعرہ صلوات پڑھ لیں آپ حضرات ان کے استقبال۔ السلام علیکم جمیعاً ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین، لا سیما بقیت اللہ فی الارضین عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، اما بعد۔ قال امام الصادق علیہ السلام، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رحم اللہ من احیا امرنا، صلوات پر محمد و علی محمد۔ آج کا یہ جلسہ، یہ مجلس بعنوان استقبال ماہ اذا حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا محمد حسین حسینی صاحب قبلہ کی طرف سے منعقد کیا گیا۔ پروردگار ان کے توفیقات میں اضافہ فرمائے اور اس جگہ کو جہاں یہ مجلس برپا ہو رہی ہے تمام آفات اور بلاؤں سے محفوظ رکھے بحق تعالی۔ بہت مختصر سے وقت میں کوشش کروں گا کہ کچھ باتیں عزاداری کے حوالے سے، چونکہ استقبال کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں ان باتوں پر توجہ دینی چاہیے، غور کرنا چاہیے کہ جن کا ہمیں ایام اعزاء میں بالخصوص خیال رکھنا ہے۔ میں نے جس حدیث کو سرنامہ کلام قرار دیا ہے، علماء تشریف فرما ہے اور بزرگان یہاں تشریف رکھتے ہیں، عزاداری کے لیے سب سے ابرز حدیث یہی ہے جس پر علماء نے استدلال کے ساتھ مفصل طریقے سے بحث کی۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا قول ہے، مولا فرماتے ہیں کہ خدا کا رحم ہو اس پر۔ اچھا، اس رحم میں بھی بہت ساری تفصیلیں، مجھے اس میں نہیں جانا ہے کس معنی میں مولا نے یہ لفظ رحم کا استعمال کیا ہے، بالکل لفظی ترجمہ کرتا ہوں، اس کے بعد اپنی بات پہنچاتا ہوں۔ مولا فرماتے ہیں کہ خدا رحم کرے اس پر کہ جو ہمارے امر کو زندہ رکھے۔ اسی کے ضمن میں علماء نے مفصل بحث کی ہے۔ عزاداری کے حوالے سے امام خمینی رضوان اللہ علیہ ایک جملہ بہت پہلے انہوں نے کہا تھا، میں نے اسے چونکہ عربی کتاب میں پڑھا تو اس کا عربی متن یہ تھا، کل ما لدینا من عاشورا، ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ سب کچھ اسی عزاداری کی دین ہے۔ جو کچھ بھی ہمارے پاس سرمایہ حیات ہے وہ سب اسی عزاداری کی دین ہے۔ اور اسی کے ضمن میں ایک جملہ اور انہوں نے ارشاد فرمایا، وہ کہتے ہیں کہ غور کیجئے گا، عزاداری ہماری شہرگ حیات ہے۔ عزاداری ہماری شہرگ حیات ہے۔ اب آپ خود مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ جب عزاداری ہماری شہرگ حیات ہے تو شہرگ حیات میں لاپرواہی اور بے توجہی جان کے لیے خطرہ ثابت ہو سکتی ہے۔ تو اس پر غور کرنا ہے کہ عزاداری جب شہرگ حیات ہے تو عزاداری کی حفاظت ویسے ہی کرنا ہے جیسے ہم اپنی جان کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو یہاں سے غور کریں کہ عزاداری کی اہمیت کیا ہے۔ مگر میں اکثر اس بات کو کہتا ہوں اور ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگوں پر گراں گزر جائے، مگر حقیقت یہی للاسف شدید اور بہت معذرت کے ساتھ ہمارا حال اس وقت اس سرمایہ دار کے جیسا ہے کہ جس کے پاس بے پناہ ثروت، دولت، سب کچھ موجود ہے، مگر اس کے باوجود وہ اس دولت اور ثروت سے اپنی مشکلات کو رفع نہیں کر سکتا۔ ہمارے پاس بھی یہ عظیم سرمایہ عزاداری امام حسین علیہ السلام موجود ہے، مگر اس کے باوجود ہم اپنی مشکلات کا حل تلاش نہیں کر پا رہے ہیں۔ کیوں؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ اب پوری علت اور معلول کی بحث مجھے نہیں جانا ہے، فلسفہ نہیں پڑھنا ہے، بالکل آسان لفظوں میں آپ سے بتاتا ہوں مشکل کیا ہے، پرابلم کیا ہے۔ کیا معاذ اللہ کوئی عزاداری میں مشکل ہے؟ حتماً ابداً کبھی نہیں ہو سکتی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی مشکل ہماری طرف سے ہے، کہ جو ہماری طرف سے مشکل ہو رہی ہے کہ ہم اپنے مشکلات کا حل نہیں نکال پا رہے ہیں اس عظیم سرمایے کے ذریعے سے۔
چونکہ ہمارا عنوان آج کا استقبال ماہ عزا ہے، یہ ہم استقبال کر رہے ہیں عزاداری کا. اب یہاں سے غور کریں کہ ہمیں کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے عزاداری کے سلسلے سے. بالخصوص یہ نوجوانوں کے لیے اور پوری قوم کے لیے ایک میسیج اور پیغام ہے کہ ہمیں کن باتوں کا خیال رکھنا ہے عزاداری کے سلسلے سے. سب سے پہلی بات، ہمیں عزاداری سید الشہداء میں ان ہدایات کو پیش نظر رکھنا ہے کہ جو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے عزاداری کی فلاح کے لیے ہمیں بتائے ہیں. ان سب ہدایات کو مد نظر اور پیش نظر رکھنا، پہلی بات. دوسری بات، غیبت حضرت امام حجت میں محافظ دین اور محافظ شریعت علماء اور فقہا ہیں، تو لہٰذا ضروری ہے کہ عزاداری میں ہمیں ان کے طور طریقے اور اسالیب پر چلنا چاہیے، ان کے طریقوں پر ہمیں عزاداری برپا کرنی چاہیے. ایک نقطہ یہ. اس کے بعد عزاداری میں اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل اور فضائل کے ساتھ ساتھ اس نقطے کو بہت ضروری بیان کرنا ہے کہ ہم جو یہ غم سید الشہداء منا رہے ہیں اور جو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام اور سید الشہداء پر جو ظلم ہوا ہے، یہ ظالم جانتے ہوئے ظلم کر رہے تھے. یہ بہت قابل توجہ بات ہے کہ ظالم جانتے ہوئے ظلم کر رہے تھے کہ یہ کون ہے، یہ کون شخصیات ہیں، ان کا مرتبہ کیا ہے، ان کی منزلت کیا ہے. ایک نقطہ یہ. ایک نقطہ جسے میں سمجھتا ہوں کہ بہت اہم ترین نقطہ ہے، وہ یہ ہے کہ عزاداری میں جہاں انقلاب کربلا پر تفصیلی تذکرے ہوں، وہیں سیاست اور اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کا سیاسی کردار بھی ہمیں عزاداری میں بیان کرنا ہے. دیکھیے، ہو سکتا ہے کہ لفظ تھوڑا سا وزنی ہو جائے، میں اسے ہلکا کرتا ہوں. اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کا سیاسی کردار کیا مطلب؟ آپ پڑھیے کتب. سیاست در حقیقت ہمارے یہاں سیاست کے مفہوم کو سمجھا ہی نہیں گیا ہے. سیاست ہے کیا؟ یوں تو بہت ساری حدیث آپ کو سیاست کے حوالے سے مل جائیں گی، مگر مجھے بہت جلدی جلدی اپنی بات کو تمام کرنا ہے. سیاست ہے کیا؟ جہاں سیاست کے بہت سارے معنی لکھے ہیں. لغویین نے سیاست کے ایک معنی، مولانا محمد صاحب سنیے، سیاست کے معنی تدبیر کے ہوتے ہیں. توجہ کیا آپ نے؟ سیاست یعنی تدبیر. تو ہمیں سیاست سے کام لینا ہے عزاداری میں، یعنی تدابیر سے کام لینا ہے اس عزاداری سید الشہداء میں. اب اگر کوئی مجلس سید الشہداء میں آ کر اس کی مخالفت کرتا ہے، اس کے خلاف کھڑا ہو جاتا ہے یا اس کے خلاف کوئی بھی قدم اٹھاتا ہے، تو یہ سیاست نہیں بلکہ ضلالت ہوتی ہے. اسے سیاست کا نام نہ دیجیے، چونکہ سیاست تو ایک بہت بڑی چیز ہے. میں نے آپ کے سامنے سیاست کے معنی رکھے ہیں. اگر کوئی اس طرح کا قدم اٹھاتا ہے کہ فلاں جگہ پر عزاداری ہو رہی تھی، فلاں جگہ پر مجلس ہو رہی تھی، اور اس نے اس کے خلاف قدم اٹھایا اور اسے روکنے میں اس نے پرزور کوششیں کی، تو اب یہ سمجھیے کہ یہ ضلالت کر رہا ہے، یہ سیاست نہیں کر رہا ہے. اب سنیے آپ سیاسی پہلو ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کا سیاسی کردار عزاداری کے حوالے سے. حضرت امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام، دیکھیں یہ بات ہماری قوم تک پہنچنا چاہیے کہ عزاداری نے کس طرح سے فروغ پایا اور کس طرح عزاداری ہم تک پہنچی ہے. بہت معمولی شے نہیں ہے، بہت آسانی سے ہم تک نہیں پہنچی ہے. حضرت امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام نے، یہ ہو سکتا ہے کہ اس زاویے سے اب تک آپ نے نہ سنا ہو، امام نے اپنی وصیت میں 800 درہم مقرر کرائے ان خواتین کے لیے کہ جن سے امام نے کہا کہ وہ ایام حج میں مینا میں جا کر ہماری مصیبت کو بیان کریں، ہم پر گریہ کریں، انہیں یہ 800 درہم بعنوان ہدیہ دیے جائیں. غور کیا آپ نے؟ توجہ کی؟ 800 درہم امام اس لیے منتخب کر کے جا رہے ہیں، اس لیے تاکہ وہ مینا میں جا کر ہماری مصیبت کو بیان کریں اور ہم پر گریہ کریں. یہ ہے سیاسی پہلو. سیاسی یعنی تدبیر. اب سنیے آپ، اگر اسے باغور دیکھیں آپ، تو امام کے اس جملے سے 3 نقطے ہمارے سامنے آتے ہیں. تھوڑا سا غور کریں، توجہ کریں، تفکر کریں، کیونکہ پورا مسئلہ دین میں تفکر ہی کا ہے. 3 نقطے ہیں. پہلا نقطہ، ہمیں کسی پیغمبر سے بھی ایسی وصیت نہیں ملتی کہ اس نے اپنی زندگی میں کوئی ایسی وصیت کی ہو کہ اس کے بعد یہ رقم شرعی رکھی جائے اور اس پر گریہ کرنے والے کو یہ بعنوان ہدیہ دی جائے. مجھے نہیں ملی، بہرحال ہو سکتا ہے کہ مجھ سے زیادہ پڑھے لکھے لوگ موجود ہیں.
ہو سکتا ہے کہ انہیں اس طرح کی کوئی حدیث مجھے اس طرح کی حدیث نہیں ملی ہے، اور میں یہ تائید شدہ بات پڑھتا ہوں، اور ظاہر سی بات ہے سب کو پتہ ہے وہی پڑھتا ہوں جو کتابوں میں پڑھا ہے۔ پہلا نقطہ کہ پیغمبر سے ایسی کوئی وصیت نہیں ملتی پیغمبروں سے۔ دوسرا نقطہ، امام نے گریہ کرنے پر زور دیا کہ ہم پر گریہ کریں، ہم پر بکا کریں، انہیں بعنوان ہدیہ یا 800 درہم دیے جائیں۔ دوسرا نقطہ۔ تیسرا سب سے اہم اور جلیل نقطہ یہ ہے، امام نے کہا کہ جب ایام حج میں لوگ حج کے لیے آئیں اور وہ خواتین مینا میں جا کر ہمارا ذکر کریں، ہماری مصیبت کو یاد کر کے روئیں۔ حج جنہوں نے کیا ہے بہرحال انہوں نے کیا، پروردگار قبول فرمائے، جنہوں نے نہیں کیا پروردگار ان سب کو توفیق دے کہ وہ سب حج بیت اللہ کی زیارت کو جائیں۔ امام نے مینا کا انتخاب کیا کہ مینا میں جا کر گریہ کریں۔ کیوں؟ اور بھی بہت سارے مقامات ہیں، مشر ہے، عرفات ہے، مگر امام نے مینا کا انتخاب کیا۔ بالکل سرسری طور پر بتا دوں کہ کیا مقاصد تھے امام کے، کیا اہداف تھے، امام نے کس لیے مینا کا انتخاب کیا۔ مشر اور عرفات وہ جگہ ہے کہ جہاں انسان پورے طریقے سے عبادت میں غرق رہتا ہے، اور ایک معین وقت ہوتا ہے کہ جس میں وقوف کرنا رہتا ہے، وہ پورے طریقے سے عبادت میں غرق رہتا ہے، لہٰذا دوسری چیزوں پر توجہ نہیں جاتی۔ مگر مینا وہ جگہ ہے کہ جہاں انسان، یہ تمام حج کرنے والے حاجی جو پہنچے ہیں یہ سب کے سب وہاں پر مسرت، فرحت اور خوشی کا اظہار کرتے ہیں، ایک دوسرے سے ملتے ہیں اور ان کے پاس وہاں وقت ہوتا ہے۔ چونکہ وہاں وہ خوشی مناتے ہیں تو خوشی کا متضاد ہوتا ہے غم۔ توجہ کیا آپ نے؟ خوشی اس کا متضاد ہے غم۔ امام نے کہا مینا کا انتخاب کیا اس لیے کہ وہاں لوگ خوشی مناتے ہیں۔ اب اگر کہیں خوشی کے ماحول میں کہیں سے رونے کی آواز آ جائے تو سب کے سب ادھر متوجہ ہوں گے۔ یہ ہے عزاداری میں سیاست، اسے کہتے ہیں سیاست اور تدبیر۔ اگر خوشی کے ماحول میں کہیں سے رونے کی آواز آ جائے تو لامحالہ ان کا التفات ادھر ہوگا، وہ ادھر پہنچیں گے۔ امام چاہتے تھے کہ یہ لوگ جیسے ہی رونے کی آواز کو سنے، گریہ کی آواز کو سنے، اس مسرت کو چھوڑ کر ادھر پہنچے اور یہ رونے والے ان اسباب کو بیان کریں کہ جن کی وجہ سے یہ گریہ کر رہے تھے۔ یہ مقصد اور اہداف تھے امام کے، تاکہ حج وہ مقام ہے کہ جہاں دنیا کے ہر گوشے سے انسان پہنچتا ہے، ہر گوشے سے مسلمان پہنچتا ہے۔ امام چاہتے تھے کہ ہر گوشے میں عزاداری سید الشہداء پہنچنی چاہیے، ہر دنیا کے گوشے گوشے میں عزاداری سید الشہداء پہنچنی چاہیے۔ یہ مقصد اور یہ اہداف تھے۔ اور جب انسان یہ رونے والوں سے پوچھے گا کہ کیوں رو رہے ہیں تو ظاہر سی باتیں وہ بتائیں گے کہ یہ وجہ ہے، یہ سبب ہے، یہ علت ہے، اس وجہ سے ہم روئے۔ تو وہ جہاں حج کی بہت ساری سوغات اپنے وطن لے کر واپس جائے گا، وہیں ایک سوغات یہ بھی ہوگی کہ وہ عزاداری سید الشہداء کو اپنے ساتھ اپنے وطن تک لے کر جائے گا۔ اب چاہے وہ انڈونیشیا سے آیا ہو، چاہے افریقہ کے کسی ملک سے آیا ہو، ایران سے تعلق رکھتا ہو یا عراق سے، ہر جگہ عزاداری سید الشہداء پہنچے گی۔ اسے کہتے ہیں عزاداری میں سیاست۔ ویسے تو بہت ساری دلائل ایسے ہیں کہ جو عزاداری میں سیاست کے حوالے سے میں بیان کر سکتا ہوں، مگر وقت نہیں ہے۔ بس ایک نقطہ اور اس کی طرف التفات کرانا، ایک زاویہ اور دیکھیے آپ، عزاداری کون سے ایسے ضوابط اور اصول اور قوانین ہیں کہ جن کے تحت عزاداری ہونا چاہیے۔ آج ہماری قوم میں، سنیے شبی بھائی، آج ہماری قوم میں کچھ اصناف ہیں، کچھ گروہ ہو گئے ہیں عزاداری کے حوالے سے۔ کچھ ہیں جو عزاداری کو عقیدت کا مسئلہ بتا رہے ہیں، کچھ ہیں جو عزاداری کو ولایت کا مسئلہ بتا رہے ہیں، توجہ کر رہے ہیں آپ۔ کچھ ہیں عزاداری کو محبت کے دائرے میں رکھتے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں کہ جو اسے عقیدت کے دائرے میں رکھ کر، توجہ کیجیے گا جملے پر، اس عزاداری کو عقیدت اور محبت اور ولایت کے دائرے میں رکھ کر علماء کے حدود اختیار سے خارج کر دیتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ یہاں علماء کا کوئی دخل نہیں ہے۔ خدا کی قسم بکواس کرتے ہیں یہ لوگ، چونکہ عزاداری اصول شریعت اور ضوابط شریعت پر موقوف ہے۔ کوئی بھی عمل شریعت میں، کوئی بھی عمل عزاداری میں شریعت کے خلاف نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ عزاداری شریعت سے جدا نہیں ہے اور شریعت عزاداری سے جدا نہیں۔ در حقیقت ان کا جو مقصد اور ایم اور ٹارگیٹ ہے وہ یہ ہے، ان تمام نظریات کے ذیل میں ان کا اصل مقصد یہ ہے کہ وہ اپنی من گھڑت کو عزاداری بنا دیں، اپنی رذائل افکار کو عزاداری بنا دیں، یہ مقصد ہے۔ مگر ایسا نہیں ہے، ایسے پراشوب حالات میں اور ماحول میں بھی
علماء نے کبھی حق کا دامن نہیں چھوڑا اور انہوں نے ایک دائرہ کھینچا کہ عزاداری کبھی بھی دائرہ شریعت سے خارج نہیں ہو سکتی، عزاداری شریعت کے دائرے میں رہ کر ہی ہمیشہ ہوگی۔ اور عزاداری میں بس ایک جملہ اور آپ کی یہ عبادت تمام کر دیتا ہوں، عزاداری میں کوئی بھی غلط برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ توجہ کریے، بس آخری جملہ، عزاداری میں کوئی بھی غلط برداشت نہیں کیا جا سکتا، باطل کو برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ کیوں؟ وہ اس لیے کہ امام نے اپنے آخری خطبے میں، اس پر غور کیجئے گا انشاءاللہ محظوظ ہوں گے، اور بہت ساری اس میں باتیں نکل کر آئیں گی، جہاں تک میں پہنچا ہوں وہ میں اپنی فکر اب تک پہنچاتا ہوں۔ امام نے جب خطبہ دیا، خطبہ دینے کے بعد امام نے کیا کہا؟ کیا میں نے کسی حلال خداوندی کو حرام کہا؟ کیا میں نے کسی حرام کو حلال کیا؟ مختصر طور پر امام نے ایک جملہ کہا، کیا میں نے کوئی غلط کیا؟ میں نے کچھ غلط کیا؟ خدا کی قسم، یہاں سے نجف اشرف، وہاں سے ایران اور وہاں سے لبنان تک میرا چیلنج ہے، کوئی ایک جھوٹی روایت دکھا دیں آپ، کوئی ایک جھوٹی روایت دکھا دیں۔ امام جس سے کہہ رہے ہیں کون ہے جی؟ امام جن سے امام کہہ رہے ہیں کون ہے وہ؟ 9 لاکھ کا لشکر امام کے سامنے، وہ روایات مختلف ہے، کوئی 9 لاکھ کوئی 2 لاکھ، وہ مختلف ہے، لیکن ہم یہاں کثرت کا استعمال کرتے ہیں۔ 9 لاکھ کا لشکر، صرف 9 لاکھ کا لشکر نہیں، 9 لاکھ جھوٹوں کا لشکر۔ نہیں توجہ آپ نے کی نہیں ہے؟ 9 لاکھ جھوٹوں کا لشکر امام کے سامنے ہے، مگر ان 9 لاکھ جھوٹوں میں کسی کی یہ جھوٹ بولنے کی جرت نہ ہوئی کہ امام نے غلط کیا ہے۔ کسی ایک، سب کے سب جھوٹے تھے نا، 9 لاکھ جھوٹوں میں کسی ایک جھوٹے کی یہ جرت نہ ہوئی کہ یہ جھوٹ بول سکے کہ امام نے غلط کیا ہے۔ اب یہیں سے تو توجہ کرنا ہے، جب امام نے اپنی پوری زندگی میں کوئی غلط نہیں کیا ہے تو وہ اپنی عزاداری میں کوئی کسی غلط کو کیسے برداشت کر لیں گے؟ جب امام غلط نہیں تھے تو عزاداری میں کسی غلط کو کیسے برداشت کر سکتے ہیں؟ لہٰذا ہماری کوشش یہ ہونا چاہیے کہ عزاداری انہی ہدایات کے مد نظر ہو جو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے عزاداری کے سلسلے سے ہمیں دی ہیں۔ جب امام غلط نہیں تھے، ہمارا دین غلط نہیں ہے، تو پھر عزاداری میں کوئی بھی شے غلط برداشت نہیں کی جا سکتی، اور قیامت تک اس میں کوئی غلط نہیں ہو سکتا۔ اس کو غلط یا اس میں غلط کہنے والا خود غلط ہو سکتا ہے، عزاداری کبھی غلط نہیں ہو سکتی۔ دعا گو ہوں پروردگار سے، پروردگار ہمیں حقیقی عزادار امام حسین میں قرار دے، اور پروردگار ہم سب کو حقیقی طور پر عزاداری منانے کی توفیق دے۔ غم سید الشہداء